بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ کے لال کی شہادت۔ کوفہ کے اس ریگستان میں اب بظاہر کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔ حضرت امام حسین کے تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے معرکہ حق و باطل میں اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے، مگر آپ خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین تیغ حیدری ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بخار سے جسم جھلس رہا ہے، نقاہت سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں اور سارا بدن کانپ رہا ہے، مگر نانے پاک کی آن پر جان دینے کے شوق میں باپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹا تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے سامنے جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو، اور اگر تم بھی مرنا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر تمہاری موت سے سادات کا خاتمہ ہو جائے گا، حسین کی نسل ختم ہو جائے گی، سیدوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اولاد فاطمہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تم شہید ہو گئے تو پھر ان پردہ دار بیویوں کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ ان کی حفاظت نگہداشت کون کرے گا؟ میری نسل کیسے چلے گی اور سیدوں کا سلسلہ کیسے جاری ہوگا؟ اب تو دین و اسلام کی نشر و اشاعت اور قرآن و شریعت کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، اور احکامات الہیہ کی رکھوالی اور خلافت اسلامیہ کی پاسبانی تمہارے سپرد ہے۔ بیٹا تم زندہ رہو اور خدا تمہیں زندہ رکھے، تاکہ تم دنیا کو بتا سکو کہ جب اس زمین پر فسق و فجور کے اندھیرے چھا جائیں اور جب اللہ کے بندوں کے سروں پر ملوکیت اور آمریت کی تلوار لٹک رہی ہو، تو اس وقت میرے باپ حسین کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر کے ملت اسلامیہ کو اسلام کی روح جمہوریت کی روشنی میں لایا جا سکتا ہے۔ اور دیکھو بیٹا، کوئی صبح ایسی نہیں جس کی شام نہ ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں جس کی رات نہ ہو۔ چمن میں بہار بھی آتی ہے اور خزاں بھی، پھول کھلتے ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، سورج نکلتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی ہے، اور انسان پیدا بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے، اور زندگی کی انت موت ہے، اور ایک بہادر انسان موت کے فرشتے کا استقبال مسکرا کر کرتا ہے، اور پیش آنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ ہنس کر کرتا ہے۔ بیٹا عابد، تم بھی ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو اور شیر خدا کے بیٹے ہو، اور تمہاری رگوں میں بھی علی کا خون ہے اور فاطمہ کا دودھ ہے۔ میرے بعد علی کی شجاعت کو بدنام نہ کرنا، اپنے باپ کے صبر کو دھبا نہ لگانا۔ حق پرستی ہمارا شیوا ہے اور حق گوئی ہمارا منصب۔ جاؤ اور خیمے میں آرام کرو۔ اور پھر آپ نے بیوی شہربانوں سے فرمایا، شہربانوں میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تم نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح دیا، اور پھر میری وجہ سے تم نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان میں لٹا دی۔ تم نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو نثار کیا، بھوک اور پیاس برداشت کی، اور تاریخ اس پر فخر کرے گی۔ میرے نانا کی امت تیرے نام کو بوسہ دیں گے، اور مسلم عورتیں تیرے اس احسار پر ناز کریں گی، مگر جس شان سے تم نے اپنے بچوں کو نثار کیا ہے، میرے بعد بھی اسی صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر اور میرے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے دیکھ کر صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو اور سب کچھ کیا ہوا برباد ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جاؤ گی، اور اکبر اور اصغر کو اس تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر جاؤ گی، مگر پھر بھی فاطمہ کے نام کو بدنام نہ ہونے دینا۔ اور پھر آپ نے اپنی بہن زینب کے گلے میں باہیں ڈال دی اور فرمایا، بہن میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تمہارا امتحان کل شروع ہوگا۔ کہیں بے صبری کر کے فیل نہ ہو جانا۔ اور زینب دنیا میں بھائیوں کی بہنیں ہوتی رہیں گی، مگر تم جیسی صبر و رضا کی پیکر بہن نہیں ہوگی۔ تم نے مدینہ پاک کی گلیوں سے لے کر کوفہ کے اس تپتے ہوئے ریگستان تک جس ہمت اور استقلال کے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور پھر نانے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی آن کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے بھائی حسین پر آن اور محمد کو صدقے کر دیا، دنیا کی بہنیں تیرے اس عمل پر قیامت تک آنسو بہاتی رہیں گی، حوریں فخر کریں گی اور روح مصطفیٰ جھومتی رہے گی۔ لیکن جس طرح اب تک تم نے ہر مصیبت اور دکھ کو مسکرا کر برداشت کیا، اور جس طرح میں نے دنیا کو علی کی شان دکھائی ہے، اسی طرح تم بھی زمانے کو فاطمہ کی آن دکھا جانا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے،
قدم قدم پر مشکل پیش آئے گی اور ہر گھڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ تم نے ابن زیاد کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اور یزید کے دربار میں بھی جانا ہے، مگر میری بہن ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا اور ہر مصیبت میں صبر کرنا۔ عمر بن سعد، ابن زیاد اور یزید کو فاطمہ کی اولاد کی آن کا پتہ لگ جائے، انہیں اہل بیت کی پرداداری کی سمجھ آ جائے اور عطرت پیغمبر اور ناموس رسالت کی خبر ہو جائے۔ بہن تمہارے سر پر چادر تطہیر ہے، یہ پھٹ نہ جائے اور اس کی عزت اور حرمت میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اور میں جانتا ہوں کہ جہاں یہ عمر بن سعد اور اس کے لشکر خوشیاں مناتے اور ہنستے روانہ ہوں گے، وہاں سے تم غم اور اندھیرے میں روتی جاؤ گی اور اپنے آن اور محمد کو اس تپتے ہوئے ریت میں چھوڑ کر احساس نہ ہونے دو گی۔ جاؤ خیمے میں آرام کرو، تمہارا خدا حافظ۔ علی کے شیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چشم زدن میں لشکر یزید کے سامنے پہنچے۔ نکل کر خیمے نوری سے سورج شہسواری کا سرے میدان پہنچا، وہ موجد جانثاری کا۔ وہ آیا جو چلا آگوش میں خاتون جنت کی، وہ آیا جس کے دل میں آرزو مچلی شہادت کی۔ وہ آیا وارث جنت امام الاولیاء آیا، وہ آیا راقب دوش محمد آیا۔ وہ آیا شام کے فرعون کو جھنجھوڑنے والا، وہ آیا عامریت کے بتوں کو توڑنے والا۔ بس پھر فسق و فجور کے اندھیروں میں حق و ہدایت کا آفتاب طلوع ہو گیا، جس کی سنہری کرنوں سے کوفے کے ریگستان جگمگا اٹھا۔ وحشت و بربریت کی تاریکیوں نے نیکیوں شرافت کا مہتاب نکل آیا، جس کی حسین شعاؤں سے کربلا کے ذرے جگمگا اٹھے۔ ملوکیت و آمریت کی خزاں پر اسلام کی روح جمہوریت کی بہار کا موسم چھا گیا، جس کی مست کن ہواؤں سے مرجھائے ہوئے پتے گرنے لگے۔ نہیں ہاشمی کچھار کا شیر محمدی کمین گاہ سے نکل کر میدان میں آ گیا، جس کی گرج سے یزیدی بھیڑ ڈر کر دوڑنے لگی۔ نہیں جمال مصطفیٰ چمک اٹھا، جس کی تجلی سے کربلا کے ذرے دمک اٹھے اور اجالے حیدری جوش میں آ گیا، جس کے روب و دبدبا سے لشکر یزید میں ہنگامہ برپا ہوا اور عمر بن سعد گھبرا گیا۔ سیدہ کے لال نے میدان میں آ کر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کوفہ کے دغاباز انسانوں، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا، بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے خطوں پر آیا ہوں اور تمہارے قاصدوں پر آیا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ تم نے میری حمایت میں مر مٹنے کی جو قسمیں کھائی تھیں وہ کدھر گئیں؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور عطرت پیغمبر کے خادم ہیں، مگر اب جب میں آیا ہوں تو تم نے وہ سارے وعدے بھلا دیے ہیں، وہ سارے قسمیں توڑ دی ہیں، وہ سارے وعدے پس پشت ڈال دیے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ دغا بازی ہے۔ تم نے دنیا کے لالچ میں میرے بال بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا ہے، تم نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے اور اب میرے بھی خون کے پیاسے ہو۔ مگر یاد رکھنا، وہ تم دنیا کے جس جال میں پھنسے ہوئے ہو وہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تم نے دنیا کے عرضی ساز و سامان کے بدلے اپنی آخرت خراب کر لی ہے، تم نے چند روز عیش و عشرت کے بدلے اپنے دین و ایمان کا سودا کیا ہے۔ اور میں تم سے نہیں ڈرتا، تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرتا، البتہ میری وجہ سے تم پر جو قہر الہی نازل ہونے والا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اور اب بھی سمجھ جاؤ اور دین و اسلام کی کشتی میں سوار ہو کر اپنے آپ کو کفر و باطل کے طوفانوں سے بچا لو، اور اہل بیت کے دامن میں پناہ لے لو، اور یزید کی غیر اسلامی اور باطل پرست حکومت کے جال سے نکل کر ایک غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ اور دیکھو، میرے سر پر اسی کا عمامہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور میرے کمر میں اسی فاطمہ کی چادر ہے جس سے فرشتے کو بھی شرم آتی تھی۔ ابھی آپ تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمر بن سعد بول اٹھا، حسین، یہ واضح و نصیحت کا وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر پیاسے مرنا نہیں چاہتے تو اب بھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لو، پھر نہر فرات تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمر بن سعد، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس کو چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتا، مدینہ منورہ کی حسین گلیاں چھوڑ کر عراق کے صحرا میں نہ آتا، اور اللہ کے گھر کعبہ کو چھوڑ کر میدان کربلا میں نہ آتا۔ اور اگر میں نے
یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو آن و محمد قربان نہ ہوتے، عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، قاسم کی جوانی نہ کٹتی، اکبر کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑتے، اور اصغر میری جھولی میں دم نہ توڑتا۔ اور اب جب کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور میں کروا چکا ہوں، اور اس لیے کروا چکا ہوں کہ اسلام میں ایک فاسق و فاجر کی بیعت ایک سچے پکے مسلمان کے لیے حرام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یزید ایک فاسق و فاجر حکمران ہے، اس کی حکومت غیر اسلامی ہے، اس کا نظام سلطنت غیر شرعی ہے، تو پھر میں اس کی بیعت کر کے مسلمانوں کے لیے تباہی کا راستہ نہیں کھول سکتا۔ اور جب میں خلافت اسلامیہ کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں، تو پھر اب تو مجھ سے یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ حسین تمہاری خون آشام تلواروں سے ڈر کر اور پیاس سے تنگ آ کر باطل کے آگے اپنا سر جھکا دے گا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو میرے خون کی یہی سیاہ پیاسی تلوار میرے لیے پھولوں کی ہار بن جائے گی، اور یزید کا یہی لشکر جو میرے سر لینے کے لیے آیا ہے اپنے سر میرے پاؤں میں جھکا دے گا، اور دنیا کی ہر نعمت اور عیش و عشرت بھی مجھے مل سکتی ہے، مگر نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں دین و حق کی حفاظت اور خلافت نبویہ کی پاسبانی کی خاطر حق و ہدایت کے دشمنوں اور دین و شریعت کے باغیوں کے مقابلے ایک ایسی بنیاد قائم کر جاؤں جس پر میرے نانا کی امت آسانی سے عمارتیں تعمیر کر سکے، اور دنیا کو ملوکیت اور آمریت پرستی کے پنجے استبداد سے نجات حاصل کرنے کی راہ دکھا جاؤں، جس راہ پر چل کر مسلمان منزل مقصود پر پہنچ جائیں، اور اپنے ماننے والوں کو عزم اور استقلال اور صبر و رضا کا ایسا درس دے جاؤں کہ جس پر عمل کر کے محبان حسین اسلام کی کھوئی ہوئی عزت، دین کی لوٹی ہوئی آبرو اور حق و ہدایت کی چھنی ہوئی عزت کو پھر واپس لا سکے۔ آپ یہ ایمان افروز خطبہ دے ہی رہے تھے کہ کسی شقی نے طنز کیا کہ حسین ادھر دیکھو، نہر فرات لہریں لے رہی ہے مگر تم اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے۔ علی کے لال کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور منہ موڑ کر فرمایا، او کمینے ادھر دیکھ، حوض کوثر کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے مگر تم اس میں سے ایک بوند بھی نہیں پی سکتے۔ اور آپ نے پھر عمر بن سعد کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تو نے دنیا کے بدلے دین کو بیچ کر اور باطل کے عوض میں اپنی آخرت خراب کر کے اور یزیدیت کا پرستار بن کر اور حسینیت کے دامن کو چھوڑ کر اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، اور قیامت کے دن تیرے پاس میرے خون ناحق کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا اور اپنے دل سے دشمنی اہل بیت کے غبار کو جھاڑ، اور دیکھ کہ میرے سر پر اسی رسول کا ماما ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اور جو کچھ تو نے کرنا تھا کر لیا، اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، لیکن اگر تو اب بھی غیر اسلامی حکومت کے پنجے سے نکل کر ملوکیت کے جال کو توڑ کر غیر شرعی نظام سلطنت کے چنگل سے نجات حاصل کر کے دین اور اسلام اور حق اور شریعت کے دامن کو تھام لے اور خلافت اسلامیہ اور امانت خداوندی کی رسی پکڑ لے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ عمر بن سعد نے جواب دیا کہ حسین، اگر یزید کی بیعت منظور ہے تو میرے قریب آ جاؤ، اور اگر انکار ہے تو پھر ہماری طرف سے دعوت جنگ ہے۔ نواس رسول نے بڑے حوصلے سے فرمایا کہ انکار ہے، اور ساتھ ہی انس بن سنان کا ایک تیر سرسراتا ہوا مظلوم کربلا کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ہاشمی شہزادے نے بھی شمشیر حیدری کو ہوا میں لہرایا اور جعفری نیزے کو جنبش دی۔ انس بن سنان بڑے تکبر و غرور کے ساتھ تلوار چمکاتا ہوا مقابلے کو آیا، مگر ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ تیغ علی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی غصے میں کانپتا ہوا آیا اور بڑے ہی گھمنڈ سے بولا کہ میں شام اور عراق کا شہسوار ہوں۔ سید مظلوم نے بڑے ہی جوش سے فرمایا کہ میں بھی ابن حیدر کرار ہوں۔ اس نے تلوار ماری، شاہ نے ڈھال پر روک لی، اور پھر ابن علی نے نیزہ مارا کہ اس سینے کے پار ہو گیا اور اس کی لاش بھی خاک اور خون میں تڑپنے لگی۔ اور پھر یکے بعد دیگرے 8 یزیدی میدان میں آئے، لیکن وہ بھی واصل جہنم ہو گئے۔ عمر بن سعد کا خیال تھا کہ علی کا شیر 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے پنجے میں شیر خدا کی طاقت ہے اور اس کی رگوں میں حیدر کا خون ہے۔ عمر بن سعد نے تیغ علی کی جب یہ کاٹ دیکھی
اور اللہ کے شیر کا انداز جنگ دیکھا تو اپنی دعوت کے مطابق عادت کے مطابق پکار اٹھا کہ وہ ساتھیو، اگر ایک ایک ہو کر حسین کے سامنے جاؤ گے تو لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی اور فیصلہ اہل بیت کے حق میں ہوگا۔ اٹھو اور ہمت کرو اور سب مل کر حملہ کر دو۔ پھر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کی وار ہونے لگے اور نیزوں کی بوچھار ہونے لگی، مگر قربان جاؤں میرے آقا حسین تیری شجاعت کے، اور صدقے جاؤں تیری بہادری کے، اور نثار جاؤں تیرے عزم اور استقلال کے کہ تو نے ابن علی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تیری تلوار تھی کہ بجلی، تیری تیغ تھی کہ رعد و برق، جس جاباز کو جس دشا میں بھی پڑی یزیدیوں کو جلا گئی، اور تیری شمشیر تھی کہ قہر الہی جس سمت بھی اٹھی تباہ کر گئی۔ علی کا لال بھی لشکر یزید پر بفرے ہوئے شیر کی طرح لپکا اور شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ کبھی میسرہ کی طرف بڑھے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، میمنہ کی طرف پلٹے تو یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح گرنے لگے، اور پھر قلب لشکر میں گھس گئے تو تباہی مچا دی۔ ہاشمی تلوار کے انگاروں سے یزیدی جھلس رہے تھے۔ لشکر یزید میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے قہقہے بلند ہو رہے تھے، وہاں اب آہو بکا کے صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشی اور مسرت تھی، وہاں اب کوہرام مچا ہوا تھا۔ جہاں پہلے اپنی قوت اور طاقت پر ناز تھا، اب وہاں مایوسی اور نا امیدی تھی۔ جہاں پہلے تکبر اور غرور تھا، وہاں حسرت اور یاس تھی۔ عمر بن سعد گھبرا کر پھر بول اٹھا کہ بہادرو، تمہاری بہادری کہاں غارت ہو گئی ہے؟ یاد رکھو یہ حسین ابن علی ہے۔ نہیں، علی کا شیر ہے۔ اس کے بازوؤں میں علی کی قوت ہے، اس کے رگوں میں علی کا خون ہے، اور اس کے ہاتھوں میں شمشیر ہے، اور اگر اسے تھوڑی سی مہلت دی گئی تو یہ جنگ کا نقشہ بدل دے گا اور دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دے گا۔ جاؤ اور فوج کا ایک دستہ لے کر اہل بیت کے خیموں میں آگ جل لگا دو تاکہ پردہ دار عورتیں باہر نکل آئیں اور میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ فاطمہ کے لال نے ڈانٹ کر کہا، عمر بن سعد خبردار، ابھی حسین ابن علی زندہ ہے، اور ایک دستہ تو کیا تیرے سارے لشکر میں بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ کمینے، کیا شجاعت اسی کا نام ہے؟ کیا بہادری اسی کو کہتے ہیں؟ کیا یہ شجاعت نہیں بزدلی ہے، یہ بہادری نہیں کمینگی ہے۔ ہمت ہے تو خود میرے مقابلے میں آ، تاکہ علی کا شیر تجھے باطل پرستی کا مزہ چکھا جائے۔ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں اور نیزے لہرا رہے تھے، مگر یہ حسین یار کا متوالا، شمع اسلام کا پروانہ، خلافت الہیہ کا محافظ، ہزار لشکر یزید کے سامنے پورے عزم اور استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ ہاتھ میں تلوار تھی اور کمر میں شمشیر تھی، اور ہونٹوں پر مسکراہٹ، اور پیٹھ پر ڈھال تھی اور چہرے پر چمک۔ قربان جاؤں اس شجاعت کے جو صدموں سے چور چور ہونے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں علی کی شان دکھا گیا، فاطمہ کے پر جو شریعت کی آن بچا گیا، اور سلام محمد کے اس نواسے پر جس نے حق پرست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بھرمار میں بھی حضرت حسین کے برق رفتار گھوڑے نے نہر فرات کی طرف رخ کیا اور ایک ہی جست میں کنارے پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سوار کو پیاسا شہید نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور وہ اس طرح اپنی وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ گھوڑے نے پانی میں منہ ڈالا مگر پیا نہیں، اس لیے کہ اس کا سوار پیاسا تھا۔ امام پاک نے بھی چلو بھر لیا مگر پیا نہیں، اس لیے کہ سب پیاسے ہی شہید ہوئے تھے۔ عمر بن سعد پکار اٹھا کہ وہ یزید کے نمک خوارو، آج اپنی وفاداری کا ثبوت دو اور ہمت سے کام لو۔ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں چلا گیا تو پھر ہمارے خون کی دریا بہا دے گا۔ چاروں طرف سے گھیرا ڈال لو اور تیروں کی بارش برسا دو۔ پھر مظلوم کربلا پر ایسا بھی وقت آیا کہ چلتے تھے چاروں طرف سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر۔ تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ کون تھے جو صفت پیغمبر پر تیروں کی بارش کر رہے تھے، جو جگر گوشہ بطول کو نیزے مار رہے تھے، جو علی کے شیر کو زخمی کر رہے تھے، جو برچیوں سے قرآن کو پھاڑ رہے تھے؟ کیا یہ یہودی تھے، عیسائی تھے؟ نہیں، یہ اس کے نانا کے امتی تھے، یہ اس کے باپ کے مقتدی تھے اور اس کے والد کے مرید تھے۔
تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ یزید کی ملوکیت کا شکار ہو چکے تھے، وہ باطل پرستی کے جال میں پھنس چکے تھے، اور شخصی حکومت کا قہر اور غضب ان کے دل اور دماغ پر چھا چکا تھا۔ لالچ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھیں، اور ان کے امیر مردوں ضمیر مردہ ہو چکے تھے، اور بنی امیہ کی بنی ہاشم کے ساتھ پرانی دشمنی مکمل طور پر ابھر آئی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ ہم تلواروں کا سایہ کر کے، جان اور مال کا خوف دلا کر، پانی بند کر کے، اور قہر اور غضب کا کے طوفان اٹھا کر علی کے شیر سے یزید کی بیعت لے لیں گے، جبر اور تشدد اور ظلم اور ستم کا مظاہرہ کر کے فاطمہ کے لال کا سر باطل کے آگے جھکا لیں گے۔ لیکن ان کا یہ خیال بھی غلط نکلا، اور وہ ایسے نہیں کر سکے۔ انہوں نے پانی بھی بند کر دیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو بھی ذبح کیا، اور پھر ہزاروں تلواروں کا سایہ بھی کیا، مگر اس پیکر صبر و رضا، سچائی و مجسمے حق و صداقت کا سر یزید کی باطل حکومت کے آگے نہ جھکا سکے۔ اس لیے کہ امام حسین آخری دم تک بھی اس نظریے پر قائم رہے کہ دین فطرت کی پاسبانی، حق و صداقت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا مومن کی معراج ہے، اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر بھی سمجھتے تھے کہ میں اپنا ایک اہم فرض ادا کر رہا ہوں، اور اپنے خون کو اپنے نانے کی امت کے لیے تلاش حق کے ہر قدم پر نشان راہ بنا رہا ہوں۔ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا گیا، اور سید مظلوم کی شہادت کا وقت قریب آتا گیا، مگر لشکر یزید کے اس خطرناک گھیرے میں بھی سید کا لال پورے عزم اور ہمت سے ڈٹا ہوا تھا، اور آپ کی تلوار جہاں بھی گرتی صفیں کی صفیں الٹ دیتی، خود سر سے نکل گئی، مثل قرار سب کے جگر سے نکل گئی، سینے میں دم لیا تو کمر سے نکل گئی، حیرات خود بدن کے کدھر سے نکل گئی۔ آخرکار خولی نے ایک تیر چلایا جو امام پاک کی پیشانی میں لگا، اس پیشانی پر جو نبی کی بوسہ گاہ تھی، جس کو علی چومتے تھے اور جس کو فاطمہ بوسہ دیا کرتی تھی۔ آپ کو چکر آ گیا۔ عمر بن سعد نے سمجھا کہ زخم کاری ہے، دوڑ کر سامنے آیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے شیر کا شیر اور ہاشمی کچھار کے شیر نے عمر بن سعد کو سامنے آتا دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا، دور ہو جا میری آنکھوں سے کمینے۔ وہ بدبخت پیچھے ہٹ گیا اور شمر سے کہا، دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، ہمت کرو اور اپنے دستے کو لے کر ٹوٹ پڑو۔ شمر نے اپنے 100 سواروں کے دستے سے حضور حسین کو نرغے میں لے لیا، مگر شیر خدا کے شیر نے ان تمام کو بھی فنا کر دیا، اور شاید اس معرکہ حق و باطل کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا کہ شمر لعین نے مکر کی ایک چال چلی اور بلند آواز سے پکارا کہ وہ دیکھو، بھائی کی محبت میں زینب بھی خیموں سے باہر آ گئی۔ سید مظلوم نے پلٹ کر دیکھا تو زرع بن شارق نے برچے کا وار کیا، جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے زرع کو حملے کا جواب دینا چاہا، مگر نقاہت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا، اور شقی پے در پہ حملے کرنے لگے۔ اور پھر مظلوم کربلا اپنے جسم اقدس پر 72 زخم کھانے کے بعد قرآن رحل زمین سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی اور عرش گر پڑا۔ گھوڑے نے جب سمجھا کہ میرا سوار میری زین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ گھوڑے کی زین سے گرنے سے پہلے آپ نے مدینے کے پاک کی طرف دیکھا اور عرض کی، نانا جان، آپ نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی، اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے اور آپ کی شریعت کی آن بچا لی۔ پھر آپ فرش پر گرے تو خولی آگے بڑھا اور سر قلم کرنا چاہا، مگر ہاشمی شیر کی ہیبت اور حیدری جلال کے رعب کو سے لرز کر زمین پر گر پڑا۔ پھر شمر لعین آگے بڑھا اور آپ کے اس سینے مبارک پر سوار ہو گیا جس کو نبی اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، جس کو علی بوسہ دیا کرتے تھے اور جس کو فاطمہ چوما کرتی تھی۔ جمعے کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا، اور شمر لعین حضرت فاطمہ کے لال کے سینے پاک پر سوار تھا۔ امام مظلوم نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ شمر نے جواب دیا کہ جمعے کی اذانیں ہونے والی ہیں۔ جگر گوشے بطول نے فرمایا، ذرا ٹھہر جا، میں بارگاہ یزدی میں 2 فرض ادا کر لوں۔ خون سے وضو تو کر ہی چکے تھے، کربلا رخ ہوئے، قبلہ رخ ہو گئی اور آخر 2 رکعت نماز ادا کر گئے، اور پھر ادھر کوفہ کے ریگستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔
اور ادھر شمر نے فاطمہ کے لال کے گلے پر خنجر چلا دیا۔ اس طرح مظلوم کربلا کے میدان میں وفدیناہ بذبح عظیم کا سبق بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرب کے صحرا میں منا کے مقام پر اپنے بیٹے کی قربانی دی، مگر اس کا ظہور نہیں ہو سکا، اور حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح کر دیا گیا، مگر ان کو پھر بھی ان کے دلی ارادوں کے پیش نظر انی جاعلک للناس اماما کا اعجاز خدا کی طرف سے مل ہی گیا۔ مگر کوفہ کے اس ریگستان میں کربلا کے مقام پر جو قربانی دی گئی اس کا ظہور بھی ہو گیا، اور یہ ذبح ہونے والا دمبا نہ تھا بلکہ خود حضرت حسین تھے۔ نواسے رسول تھے، جگر گوشے بطول تھے، اور نور نگاہ علی تھے، جو خدا کے سامنے ذبح ہوئے، نبی کے علم میں ذبح ہوئے، جبریل اسرافیل کے سامنے ذبح ہوئے، اور غیروں سے نہیں اپنوں سے ذبح ہوئے، کافروں سے نہیں اپنے نانا کی امت کے ہاتھوں ذبح ہوئے۔ پھر آپ کی امامت و خلافت پر کسی قسم کا شک کرنا بے دینی نہیں تو اور کیا ہے۔ شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، شمع گریاں مزرع دیں میں گہر ہوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ بی بی شہربانو اور سیدہ زینب صبح سے رو رو کر تھک چکی تھیں اور آنسو خشک ہو چکے تھے، اور آنکھیں پتھرا گئی تھیں، مگر وہ ایک قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھیں۔ نظریں اٹھائی تو سید مظلوم کا سر نیزے پر تھا، دونوں کی چیخیں نکل گئیں، بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہوش آئی تو پھر دیکھا کہ دوش مصطفیٰ کے سوار کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بہن زینب سے شکوہ نہیں ہو سکا، آواز دی کہ اے عمر بن سعد، اگر ہمارا سب کچھ لوٹ لینے کے بعد بھی تیری عداوت کی آگ نہیں بجھی تو ذرا اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا دے، تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اپنی جھولے میں اٹھا لوں، اور پھر تیرے گھوڑے شہید بھائی کے ساتھ اس کی بہن کو بھی کچل دیں۔ امام پاک کا وفادار گھوڑا میدان کربلا میں ادھر ادھر دوڑتا پھرتا تھا، پھر زمین پر اپنا سر مارتا کہ بی بی زینب کے پاس کس منہ سے جاؤں، اور جب وہ میری پیٹھ پر اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ آخر وہ سید مظلوم کے خون میں اپنے منہ کو ڈبو کر زمین پر پٹکتا ہوا خیموں میں گیا۔ سیدہ نے گھوڑے کو خالی دیکھا تو گریہ و زاری سے عرش کا دل ہلا دیا۔ گھوڑے نے پاک بیوی کے قدموں میں سر جھکایا اور زبان حال سے جواب دیا کہ ایک پاک سیدہ، میرے بھی جسم پر سینکڑوں تیروں اور نیزوں کے زخم دے، اس سے بڑھ کر اور قیامت کیا ہوگی، اور اس سے زیادہ حشر اور کیا برپا ہوگا۔ جبکہ یزیدی لشکر اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا رہا تھا اور لٹے ہوئے قافلے کا ساز و سامان لوٹ رہا تھا، اور ناموس رسالت کے سروں پر چادریں تک چھین رہا تھا۔ ایک خیمہ جلتا دیکھ کر نبی کی نواسیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرا بھی جل گیا تو تیسرے میں دوڑ جاتی۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ کبھی شہربانوں کے دامن سے لپٹ کر، کبھی پھوپھی زینب کے گلے لگا کر پناہ ڈھونڈتی۔ مسلم کی بیٹی کبھی خیموں کی دریاں اوپر لے کر اپنے جسم کو چھپاتی، اور کبھی جلی ہوئی کنات کے ٹکڑے سے اپنے سر کو ڈھانپتی۔ فضا جو حضرت امام حسین کی کنیز تھی، اس نے اپنی غلامی کے حق کو اس طرح ادا کیا کہ اپنی چادر پھاڑ کر آدھی شہربانوں کے سر پر دے دی اور آدھی سیدہ زینب کے اوپر اڑا دی۔ فردہ بن قیس راوی ہے، کہتا ہے کہ میں میدان کربلا کے راستے کوفہ جا رہا تھا۔ جب میں کربلا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں، اور چند ایک پردہ دار عورتیں محمد نام کی دہائی دیتی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں، اور کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ایک بچی کے کانوں میں بالیاں کھینچ لیں، جس سے اس بچی کے کان بھی چر گئے۔ یہ بچی حسین کی بیٹی سکینہ تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، مگر آگ کے شعلوں سے ڈر کر پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ پھر وہ تیسری بار
نہ آگ کے شعلوں سے اندر چلی گئی، اور جب وہ باہر آئی تو اس کے کندھوں پر کوئی سوار تھا۔ یہ بنت علی سیدہ زینب تھی جو عابد بیمار کو جلتے ہوئے خیمے سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لائی تھی۔ فردہ بن قیس آگے کہتا ہے کہ میں نے ایک اور دردناک منظر بھی دیکھا کہ ایک لڑکی کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ چیختی چلاتی ادھر ادھر دوڑتی پھرتی تھی۔ مجھ سے یہ دردناک منظر دیکھا نہیں گیا اور میں دوڑ کر اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، بیوی ٹھہر جا، میں تمہاری آگ بجھا دوں گا۔ اس لڑکی نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تم نے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں امام حسین کی بیٹی سکینہ ہوں؟ اس لڑکی کی آواز سے میں ساری بات سمجھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے سید زادی، میں بھی تمہارے باپ حضرت امام حسین کا غلام ہوں۔ تو میں اس کے کپڑوں کی آگ بجھائی۔ فردہ بن قیس کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے جلے ہوئے خیمے کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا اپنے اوپر